اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 197۔ والذین، اور وہ لوگ جنہیں، الذین پلورل کے لیے آتا ہے، سب کے لیے آتا ہے، تدعونا تم سب پکارتے ہو، دعا یدعو سے بنا ہے، یدعو تدعونا تم سب پکارتے ہو، من دون اللہ، من مطلب سے اور دونی مطلب علاوہ، علاوہ سے، اللہ کے علاوہ سے۔ دیکھیں یہاں پر بھی شرک کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ سے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، لا مطلب نہیں، یستطیعون وہ طاقت رکھتے، وہ استطاعت رکھتے۔ نصرہم یہ جو ہے فعل مضارع ہے، استطاع یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی، ولا اور نہ ہی انفسہم اپنی نفسوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں۔ نصرہ ینصرو سے بنا ہے، نصرہ ینصرو یہ جو ہے فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، اللہ کے علاوہ، نہیں وہ طاقت رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ وہ اپنی نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم ان کو خود مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، تو وہ جو ہے اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، تو ہماری مدد کیسے کریں گے؟ دیکھیں کہ ہم جو ہے کسی اور کے نام کی نیاز چڑھانا، کسی اور کے نام کی قربانی کرنا، یہ جو ہے سب گناہ میں آ جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ایسا کرنے سے، چادر چڑھانا ایسا کرنے سے ہماری بہت سیفٹی ہوگی۔ ان کو خود نہیں پتا بیچاروں کو جو اندر ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے باہر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کسی کو بھی پکارنا اللہ کے علاوہ، وہ مدد نہیں کر سکتے۔ اور وَإِن اور اگر، آیت نمبر 198، وَإِن اور اگر، تدعوہم تم پکارو انہیں، دعا یدعو سے، تدعونا تھا یہ، نون گر گیا، تو یہاں پر ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا۔ اور اگر تم پکارو انہیں، الی الہدی طرف ہدایت کے، لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے، نون گر گیا یہاں پر، یسمعونا تھا، سمیع یسمعون سے فعل مضارع، لا کی وجہ سے، لا میں نہیں کی وجہ سے نون گر گیا، نہیں وہ سنیں گے، وتراہم اور آپ دیکھیں گے انہیں، یرا سے بنا ہے ترا فعل مضارع، اور آپ دیکھیں گے انہیں، ینظرونا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، نظرہ ینظرو سے، ینظرونا وہ سب دیکھ رہے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وہم اور وہ، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ رہے، لا مطلب نہیں، بصر یبصرو نہیں وہ دیکھ رہے، ٹھیک ہے۔ وا صاد را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ دیکھیں بالکل کہ جب کسی مورتی کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں یا کسی پینٹنگ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، اصل میں کیا وہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے؟ اصل میں وہ ہمیں نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو بلاؤ کہ اپنی طرف، ہدایت کی طرف، تو وہ سنیں گے بھی نہیں، ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 199، خذ العفو، خذ پکڑو، عفو درگزر کرنے کو، یعنی آیتیں شرک کی چل رہی ہیں اور ایک دم سے یہ آیت آ گئی درگزر کرنا، اگنور کرنا، عفو معاف کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بھی آتا ہے، درگزر کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اگنور کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ خذ پکڑو، اخذ یاخذ خذ سے بنا ہے، پکڑو، العفو درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو، اگنور کرنے کو پکڑو، فارگیونیس، وامر اور حکم دو، امرا یامرو مر فعل امر ہے، اور حکم دو، بالمعروف نیکی کا، معروف مطلب بھلائی کا، نیکی کا، وعارض اور اگنور کرو، اعراض کرو، عارض یریدو سے بنائے، عارض اگنور کرو، اعراض کرو، عن الجاہلین عن مطلب سے، اور جاہلین جاہلوں سے بچو۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ تم جو ہے بچو، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا شرک سے بچو۔ پھر لوگ پریشان بھی کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت بھی پریشان کیا جاتا تھا جب وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلا دیتے، شرک سے بچتے تھے تو ان کو پریشان کرتے تھے، طرح طرح کے تانے دیتے تھے، طرح طرح کی باتیں سناتے تھے۔ تو اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر لوگ ایسا کریں تو درگزر کرو، اگنور کر دو، اور حکم دو نیکی کا، معروف کا، یعنی ہمارا کام ہے کہ جو نیکی کی بات ہم سنیں، ہمیں حکم ہے کہ وہ آگے نیکی کا حکم دو، لوگوں کو بلاؤ، قرآن کی طرف بلاؤ، نیکی کی طرف بلاؤ، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، کیونکہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن جو ہے برائی دیکھ کر خاموش بیٹھا رہے۔
اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی، اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے لوگوں کو آگ سے بچانے کی، تو اس لیے وہ حکم دیتا ہے لوگوں کو کہ بچو، برائیوں سے بچو۔ تو ہمارا کام بھی کیا ہے؟ اس قرآن کو آگے تک پہنچانا، اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا، تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو اختیار کرو یعنی پکڑو درگزر کرنے کو، اور حکم دو نیکی کا اور اگنور کر دو یعنی اعراض کرو جاہلوں سے۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے اس آیت کا مطلب پوچھا، تو جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا اور اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر انہوں نے آ کر بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، جو آپ کو کچھ نہ دیں آپ اس کو دیں، اور جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے ملا کریں۔ اتنی بڑی بات ہے نا، یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے جو جبریل امین نے بتایا، اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دیں۔ ظلم کو معاف کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، معاف کر دیں، کچھ نہ کہیں کہ اللہ کی خاطر میں تمہیں معاف کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جس نے بھی ظلم کیا ہو، چاہے کل باتوں سے کیا ہو، چاہے وہ ہمارے اوپر ظلم فزیکلی ظلم کیا ہو، مینٹلی ظلم کیا ہو، کیسے بھی کیا ہو، اگر اس کو معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اور پھر اس کے علاوہ جو ہمیں کچھ نہ دے اس کو دے، یعنی کوئی ہم سے ناراض ہو کر بیٹھا ہے اور ہمیں کچھ نہیں دے رہا، مان لیجیے ہم یہ بھی تو سوچتے دیتے ہیں یہ تو ہمیں کبھی کچھ نہیں دیتی، کبھی کوئی تحفہ نہیں دیتی، میں اس کو کیوں دوں؟ جو کچھ نہیں دے رہا اس کو دو، یہاں پر یہ بتایا۔ اور پھر تیسری بات، جو آپ سے قطع تعلق کرے یعنی آپ سے رشتہ توڑ دے، یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے نہیں بول رہا یا بول رہی، آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا حکم ہے، اس سے جا کر بولو، اس سے جا کر رشتہ جوڑو۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم رشتہ داروں میں ہی ہمارے بہت قطع تعلق ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں جو سال چلتی ہیں، اتنی لڑائیاں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے نے کیا فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کر رہا ہے، رشتے کاٹ رہا ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے بولو اور اس سے رشتہ جوڑو۔ یہ ہے بہت بڑی بات، یہ ہے مشکل کام کرنے کا، اپنی نفس کو کچلنے والی بات ہے یہاں۔ اسی طرح آگے دیکھیں آیت نمبر 200، وَإِمَّا، اور اگر ینزغنّا وسوسہ آئے آپ کو، یزنغنّا یعنی وسوسہ جو شیطان کی طرف سے آتا ہے، ینزغنّکا اگر وسوسہ آئے آپ کو یعنی کوئی شیطان کوئی سجیشن دے، نزغا ینزغو سے بنا ہے، انزغ فعل مضارع ہے، یہ یہاں پر نون کے اوپر شد آ گیا، اس کے اندر فورس آ گیا، ہیوی تاکید آ گئی۔ اور اگر وسوسہ آئے آپ کو، کا آ گیا کاف، آپ کو، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ تو پناہ مانگیے، پناہ طلب کیجیے، باللہ اللہ کی، انہو بے شک وہ، سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر تو پناہ مانگیے، فاستعذ فا مطلب تو، استعیذ پناہ مانگیے، حکم ہے یہ اللہ سے پناہ مانگیے، کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے کیا آیت گزری، معاف کر دیجئے، درگزر کیجیے اور جاہلوں کو اگنور کرتے ہوئے چلیے۔ پھر ایک دم آیت آ گئی کہ وسوسہ آئے آپ کو شیطان کی طرف سے تو اللہ سے فوراً پناہ مانگو، کیونکہ یہ کام کرنے میں نا شیطان بہت آگے آ جاتا ہے۔ ارے اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، تم اسے ایسے ہی معاف کر دو گی؟ ارے یہ تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے بیٹھی ہے، رشتہ داریاں کاٹ کے بیٹھی ہے، تم اس سے رشتہ داریاں جوڑو گی؟ ارے یہ تو تمہیں سلام تک نہیں کہہ رہا، تم جا کر اس کو سلام کرو گی؟ تو یہ وسوسہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے، پھر دیکھیں اس اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا پھر آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ وسوسہ ہے فوراً اعوذ باللہ پڑھے اور سوچے کہ نہیں یہ تو شیطان کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، فوراً اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دے، پانی پئیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور اس کام کو کرنے میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 201 دیکھیں، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، اذا جب، مسہم پہنچتا ہے انہیں، چھوتا ہے انہیں، مسا یا مسو سے بنا ہے، چھونا، پہنچنا، پہنچتا ہے انہیں، طائفن کوئی خیال، طائف طواف سے بنا ہے، تو واو فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف تو ہم سب جانتے ہیں نا، چکر لگانے کو، گھومنے کو طواف کہا جاتا ہے، پھرنے والا، چکر لگانے والا طائف ہوتا ہے۔ تو خیال بھی کیا ہوتا ہے؟ چکر لگاتا ہے، خیال آتا ہے، خیال جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے،
تو دل میں وہ چکر لگاتا رہتا ہے. تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پر خیال ہے کہ جب چھو جاتا ہے انہیں کوئی خیال، طائفن کوئی خیال، من الشیطان شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ چونک پڑتے ہیں. تذکروا چونک پڑنا یعنی ایک دم سے حیران ہو جانا یا پھر ذکر کرنا، ریممبر کرنا. تو یہاں پر تذکروا ویسے تو ذکر ہوتا ہے میننگ، تو ذکر کریں اس کا کہ تذکرا یہ تذکروا تو وہ سب ذکر کرتے ہیں. تذکروا ذکر کرتے ہیں. فائزہ پھر جب ہم وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں. مبصرون ابصرا یبصرون فاعل ہے یہاں پر مبصرون. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو خیال آتا ہے، یعنی جو خیال ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ خیال جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے تو فوراً ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور پھر یہاں پر یہ آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو جب شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، جبکہ شیطان ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، شیطان ان کو وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر وہی ہے کہ وسوسہ بھی زیادہ تر ان کو آتا ہے جو کہ متقی ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وسوسہ آتا ہے. خیالی باتیں شیطان ان کے اندر طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں. تو یہی ہے کہ جب شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے ان لوگوں کو جو تقویٰ کرتے ہیں تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں. تو کیا کرو؟ فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ وسوسہ دور ہو جائے گا. وَإِخْوَانُهُمْ اور بھائی ان کے، کن کے؟ وَإِخْوَانُ اخوان بھائیوں کے لیے آتا ہے، ہم ان کے کن کے؟ شیطان کے، کیونکہ شیطان کی بات ہو رہی ہے. يَمُدُّونَهُمْ وہ کھینچتے ہیں، مدّا یمدو ڈھیل دینے کے لیے آتا ہے، کھینچنے کے لیے، ڈھیل دینے کے لیے آتا ہے کہ کھینچتے ہیں انہیں، ڈھیل دیتے ہیں انہیں، فی الغی گمراہی میں. ثم پھر لا یقصرون نہیں وہ کمی کرتے. قصر کہتے ہیں کمی کرنے کو. یقصرون ہے یہاں پر دیکھیں نا، قاف صاد را قصر جو ہے نماز میں بھی کمی کرنے کے لیے آتا ہے نا، کہ قصر نماز کمی کرنے کے لیے آتا ہے قصر کا لفظ. تو اقصرا یقصرو سے بنا ہے یہ. وہ کھینچتے ہیں انہیں فی الغی گمراہی میں، ثم پھر لا یقصرون نہیں وہ کمی کرتے. یعنی شیطان جو ہے ہر طریقے سے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان ہر طریقے سے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایون شیطان ہی نہیں بلکہ شیطان کا پورا قبیلہ، پورا خاندان، پورے اس کے بھائی بہن سب وسوسہ ڈالنے اس انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، صرف ایک اس انسان کے پیچھے. اچھا یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل سکتا ہے؟ آیت نمبر 203 سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جب وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں اور جب کیونکہ وسوسہ بھی ایمان والوں کو آتا ہے، اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ وسوسے کو بھانپ جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے یعنی کثرت سے ذکر کرنے لگتے ہیں اور فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور اعوذ باللہ فوراً وہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. اور جو شیطان ہوتا ہے وہ ہمیشہ ورگلاتا رہتا ہے، ہمیشہ اکساتا رہتا ہے، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے صرف اور صرف دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی لائف کا اور اس کی زندگی کا واحد یہ ایک ایم ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 203. وَإِذَا اور جب اذا مطلب جب، لم نہیں، تاتیہم آپ لاتے ان کے پاس، اتا یاتی سے بنا ہے، تاتیہم اتا یاتی کہتے ہیں آنے کو، لیکن جب اس کے آگے حرف جر بھی لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا. اور جب نہیں آپ لاتے ان کے پاس بھی آیتن کوئی نشانی، قالو وہ کہتے ہیں، یعنی اس وقت کی بات ہو رہی ہے. بات یہ جو ہے ماضی کی بتائی جا رہی ہے، لیکن اس وقت کیا بات چل رہی تھی وہ بات بتائی جا رہی ہے. اس لیے جب اس طرح سے آتا ہے تو ہم قالو کے لفظ فعل ماضی کو مضارع میں کرتے ہیں، اور زیادہ تر قرآن میں یہ ملتا ہے کہ بات اس وقت کی بتائی جا رہی ہوتی ہے تو قالو اس طرح کے سیغے آتے ہیں، لیکن ہم اس کے جو میننگ کرتے ہیں وہ پریزنٹ میں کرتے ہیں. اور جب نہیں آپ لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، قالو وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، اجتبیتہا چن لایا تو اسے، اجتبا
اجتبا کہتے ہیں چن لینے کو، اجتبا یجتبی سے، کیوں نہیں چن لایا تو اسے، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، اتبعو میں پیروی کرتا ہوں، میں فالو کرتا ہوں، اتبع یتبعو سے بنا ہے، اتبعو یتبعو یتبعونا تتبعو، اتبعو یہ جو ہے فعل مضارع ہے، میں پیروی کرتا ہوں، ما جو یوہا وحی کی جاتی ہے، اوہا یوہی سے بنا ہے، اوہا یوہا سے وحی کی جاتی ہے، اوہا یوہی، اور یہ فعل مضارع 4 والا ہے، اور جب مجہول ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں، پیش اور زبر کا کمبینیشن دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے ماضی کیا ہوتے ہیں مضارع، یوہی، اور یہاں پر یوہا ہے تو زبر ہے، تو یعنی یہ کیا ہے، یہ مجہول ہے، جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، الا پلس یا سے مل کر بنا ہے، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، من مطلب سے، اور ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا یہ، بصائر بصیرت ہے، یہ بصیرت کی باتیں ہیں، بصیرت کس کو کہتے ہیں، جو دیکھنے کی نظریں ہوتی ہیں، جو دور تک دیکھنے کی نظریں ہوتی ہیں ان کے لیے آتا ہے بصیرت، بے شک یہ بصیرتیں ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من مطلب سے، اور ربی رب، اور کم تمہارا، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم اس قوم کے لیے جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں، آمنا یؤمنو سے بنا ہے، یؤمنونا فعل مضارع ہے یہاں پر۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ معجزے مانگا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، آپ ہمیں کوئی معجزے دکھائیے، اور طرح طرح کی ڈیمانڈس جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور واقعی سچے رسول ہیں تو ہمیں معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا، یعنی آپ ہمیں معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ ان لوگوں سے یہ کہو میرا کام معجزے دکھانا نہیں، نشانیاں دکھانا نہیں، میرا کام تو میرا کام تو صرف یہ ہے کہ جو وحی میرے اوپر نازل کی جاتی ہے میں اس وحی کی پیروی کروں، یعنی جو وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریویل ہوتا ہے میرے اوپر میں اس کی پیروی کروں، میرا کام تو بس یہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے معجزے نہیں دکھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزے دکھائے گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے دکھائے، نہ ہی ان لوگوں کی مرضی پر معجزے دکھائے، ان لوگوں کی ڈیمانڈ پر بھی معجزے نہیں دکھائے گئے، تو اسی پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو میرا کام معجزے دکھانا نہیں ہے، اور میرے پاس تو بہت ساری نشانیاں آ گئی ہیں، وہی بصیرتیں ہیں، ہدایت بھی ہے، یعنی میرے پاس جو وحی کی گئی ہے، یعنی یہ قرآن، اس قرآن کے اندر بصیرتیں ہی بصیرتیں ہیں، یہ قرآن خود ایک معجزہ ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے دیکھیں شیطان کی بات ہو رہی تھی، شیطان وسوسے ڈالتا تھا، اب شیطان کا ایک اور کام یہ بھی تھا، ان لوگوں سے کیا کہتا تھا وہ کہ ان سے کہو کہ معجزے دکھائیں، معجزوں کی ڈیمانڈ کرو، معجزوں کی ڈیمانڈ کرو، اگر معجزے دکھائیں تو ایمان لانا ورنہ مت لانا، تو یہی ایک ان کا ایک کام تھا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگنے کی ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ خود ایک معجزہ ہے، یہ ہدایت ہے، یہ بصیرت ہے، جس کو ایمان لانا ہوگا وہ اس قرآن کے تھرو اور کائنات میں جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں اس کو دیکھ کر ایمان لے کر آ جائے گا، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ زمین، یہ پانی، یہ کشتیاں، یہ جانور، یہ ہر چیز جو ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ پھر دیکھیں، پھر کیونکہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے تو وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، قرأ یقرؤ سے بنا ہے، قُرِئَ پڑھا جانا، ریسائٹ کرنا، اور جب پڑھا جاتا ہے القرآن قرآن، فاستمعوا فا مطلب تو استمعوا غور سے سنو، حکم دیا جا رہا ہے یہ استمی غور سے سنو، استمع یستمع استمی
سمیع یسمعو بھی ہوتا ہے سنانے کے لیے، اس نے سنا، لیکن یہاں پر جب یہ آ جاتا ہے اس باب پر استمع یستمعو، تو یہاں پر ہے غور سے سننا، توجہ سے سننا، کیئرفلی سننا، لہو اسے کسے؟ قرآن کو، وَأَنصِتُ نون صاد تا اس کے روٹ لیٹر ہے، انصتا ینصتو سے بنا ہے انصت، اور خاموش رہو، یہ سامت بھی پیچھے آیا تھا تو یہ انصت اور خاموش رہو، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، یعنی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ جو ہے اس میں یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اب قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے، یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سننا، ٹھیک ہے، اور خاموش رہنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب تک قرآن کو سنیں گے نہیں تب تک ہدایت کیسے ملے گی؟ جب تک اس کو غور سے نہیں سنیں گے تب تک سیدھے راستے پر کیسے آئیں گے؟ اور سیدھے راستے پر آنا، صحیح راستہ پکڑنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو غور سے سنا جائے۔ اب جیسے ہمارے گھر میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سدھاریں، اپنے بچوں کو کیسے راستے پر لے کر آئیں، ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں، تو سننا امپورٹنٹ ہے قرآن کے لیے، سنانا، کہ قرآن سنائیں اور وہ قرآن سنیں، تبھی کچھ بات بن سکتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننا، فرسٹ ڈگری، استماع یہ ہوتی ہے یہ سیکنڈ ڈگری پر آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے استملی، یہ تیسری ڈگری ہوتی ہے سننے کی، تو یہاں پر جو ہے نا استملی سیکنڈ کی اور استمیع تھرڈ ڈگری ہوتی ہے، تو یعنی غور سے سننے کی بات ہو رہی ہے، یہ جو لیول کی بات ہو رہی ہے نا، ہائی لیول کی بات ہو رہی ہے کہ غور سے سننا جب قرآن کو پڑھا جا رہا ہو، کیونکہ ایک تو یہ کہ مشرکین مکہ نے دیکھیں مسلمان پر پابندی لگا رکھی تھی، کیا پابندی لگا رکھی تھی کہ نہ تو وہ بیت اللہ میں مسلمان نماز پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی وہ طواف کر سکتے تھے اور نہ قرآن پڑھ سکتے تھے، اور اونچی آواز میں تو قرآن بالکل نہیں پڑھ سکتے تھے، اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے اونچی آواز میں مکہ میں قرآن پڑھا، تو مکہ والوں نے حضرت ابو بکر کو اتنا مارا، اتنا زیادہ مارا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ختم ہی ہو جائیں گے۔ پھر بعد میں اعلانیہ جو قرآن پڑھا، زور سے سنا کر جو قرآن پڑھا، وہ حضرت عمر نے پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں یعنی حضرت عمر ہی کہتے ہیں کہ اسے سن کر ہمارے بچے اور عورتیں، یعنی مشرکین مکہ پہلے کہتے تھے کہ اس کو سن کر کیوں نہیں سننے دیتے تھے، وہ قرآن سے دور کیوں رکھتے تھے، کہ جب اتنی پابندی لگا رکھی تھی کہ اس کو زور سے نہیں سنانا کسی کو بھی، کیوں؟ ریزن کیا تھا اس کے پیچھے؟ کیونکہ اس کو سن کر مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے بچے اور ہمارے عورتیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، وہ قرآن کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں، اس لیے قرآن کو وہ سنانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اور صحابیوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ہم سوچتے تھے کہ قرآن کو سنیں گے نہیں، لیکن ہم بار بار اس کو سننے پہنچ جاتے تھے، وہ اتنا اٹریکٹ کرتا تھا ہمارے دل کو، تو قرآن جو ہے وہ واقعی اٹریکٹ کرتا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس قرآن کو غور سے سنو، ہم بھی خاموش رہیں، ہمارے ذہن کو کہیں بھٹکنے نہ دیں، ہم جو ہے خود بھی خاموش رہیں، پوری توجہ سے دل اور جان کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس میں دیکھیں پھر قرآن سننا کب کب فرض ہے، اب یہ بات آتی ہے کہ کب کب فرض ہے، خاص طور پر نماز کی تلاوت میں اور تعلیم کے وقت، یعنی جب تعلیم دی جا رہی ہو، اور عبادت کے وقت سننا تو فرض ہے، لیکن اگر عام حالات میں انسان کوئی کام کاج کرتے ہوئے سن رہا ہو تو اسے سننے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ پوری توجہ نہ ہو، جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ جو فرض ہوتا ہے نا، ایک تو وہ مجلس میں فرض ہوتا ہے، جیسے اگر قرآن کی کلاس چل رہی ہے تو اس میں آپ کے اوپر فرض ہے کہ قرآن کو غور سے سنو، یا اگر نماز ہو رہی ہے تو نماز میں فرض ہے کہ قرآن کو غور سے سنا جائے، یا اگر خطبہ دیا جا رہا ہے تو اس میں فرض ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے، ان سب جگہوں پر قرآن سننا فرض ہے، یا جہاں پر سنایا جا رہا ہو وہاں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے لوگ جیسے کام کرتے ہوئے، کچن میں کام کرتے ہوئے یا کھانا پکاتے ہوئے یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر قرآن سننا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ملتی ہے،
تب جو ہے وہ فرض کے درجے میں نہیں رہتا، کیونکہ قرآن جو ہے تب چلتے پھرتے ہم سن سکتے ہیں، جیسے ہم نے آڈیو لگا لی، ہم سن رہے ہیں، چلتے پھرتے سن رہے ہیں، کام کرتے ہوئے سن رہے ہیں، تو اس کی بھی عام حالات میں اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کو پڑھنا بھی، قرآن کو صرف سننا نہیں، قرآن کو پڑھنا بھی بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ اشعری لوگ جو ہوتے تھے اس وقت کے، ایک کمیونٹی ہوتی تھی، لوگ ان کی آواز بہت خوبصورت ہوتی تھی، تو اب حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی تھے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں تو آل داؤد کی مزمیر یعنی آواز کی خوبصورتی اور سوز دیا گیا جیسے آل داؤد کو دیا گیا، تو کوشش کریں کہ قرآن کو ہم بہترین آواز میں خوبصورت طریقے سے سننے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ واقعی دل اٹریکٹ ہوتے ہیں قرآن کی طرف، جب بہترین قرأت کے ساتھ قرآن کو سنا جا رہا ہو نا تو اس کی طرف ہمارے دل اپنے آپ ہی اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں۔ اب پھر دیکھیں آیت نمبر 205، وَذْکُرْ اور ذکر کرو، ذَکَرَ یذکرُ اذکر اور ذکر کرو، ربک اپنے رب کا، فی نفسک اپنے دل میں، تضرعا عاجزی سے، تضرعا کہتے ہیں عاجزی کو یعنی جھکانے کو، ہمبلی، تضرع یتضرعو، تضرع سے بنا ہے، یہ جو ہے مصدر ہے، تضرعا عاجزی سے، ہمبلی، وخیفتاً اور خوف سے، خیفہ، خیف خوف کے لیے آتا ہے، مصدر ہے یہ بھی، اور خوف سے، ودونا اور بغیر، الجہری بلند، من القولی آواز کے، اور بغیر بلند کیے آواز کے، کب؟ بالغدو صبح کے وقت، بالغدو صبح کے وقت، وآصالی اور شام کے وقت، آصال شام کے وقت، ولا اور نہیں، تکن ہو آپ، کانا یکونو سے بنا ہے، تکن تکونو تھا، نون کے اوپر جزم آ گیا لام کی وجہ سے، اور نہیں ہو آپ، من الغافلین غافلوں میں سے، یعنی انویئر، غافلین کس کو کہتا ہے؟ انویئر یا ہیڈ لیس، نہیں ہو آپ انویئر یا غافلوں میں سے، یعنی سب کی طرف اشارہ ہے کہ ذکر کرو اپنے رب کا، دل میں بھی، عاجزی سے بھی، خوف سے بھی، بغیر بلند آواز کے، صبح کے وقت اور شام کے وقت، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صبح اور شام کے وقت کی بات ہو رہی ہے، نماز کے وقت بھی اور اذکار کے وقت بھی، تو یہاں پر سب سے پہلے آتا ہے یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ ذکر ہے نا، ذکر کے میننگ یاد کرنے کے بھی آتے ہیں، کہ یاد کرو اپنے رب کو، ذکر کرو اپنے رب کا، تو اللہ کی یاد کب ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد سب سے پہلے کہاں آتی ہے؟ سب سے پہلے دل میں آتی ہے، تو عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا جو ہے دل اور دماغ، اللہ تعالیٰ کی جو یاد کا اثر ہوتا ہے وہ ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے جسم پر، ہر جگہ اپنے آپ ہی ہونے لگتا ہے، خوف کے طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی، یعنی چھپکے سے بھی، خوف سے بھی، یعنی خوف کس بات کا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ویسا خوف، اللہ سے ڈرنا جس طرح ہوتا ہے، اور دل میں بھی، یعنی جاہر کہتے ہیں اونچی آواز کو، تو اللہ تعالیٰ کو ہر طریقے سے یاد کیا جائے دل میں، اور بہت زیادہ بلند آواز کیے بغیر، صبح کے وقت اور شام کے وقت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تیز آواز میں اللہ کو یاد مت کرو، یعنی نماز کے اوقات میں، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات میں، یعنی لیٹ نائٹ گھر سے نکلے اور حضرت ابو بکر کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت بہت آہستہ آہستہ کر رہے تھے۔ پھر حضرت عمر کے مکان پر پہنچے تو وہ نماز میں مشغول تھے اور تلاوت بہت بلند آواز سے کر رہے تھے۔ جب صبح کو یہ دونوں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ میں رات تمہارے پاس گیا تو دیکھا کہ تم بہت پست، یعنی بہت دھیرے آواز سے تلاوت کر رہے ہو۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے جس ذات کو سنانا تھا اس نے تو سن لیا، وہی کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سنانا تھا، اللہ نے سن لیا۔ اسی طرح حضرت عمر سے فاروق سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو ہے، میں اس لیے تیز آواز سے پڑھ رہا تھا کیونکہ اس سے جو ہے نیند بھاگتی ہے اور لوگ بھی سنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ حضرت ابو بکر سے کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کریں، اور حضرت عمر سے کہا آپ اپنی آواز کو جو ہے تھوڑا سا نیچا کریں، یعنی میڈیم بیچ کا راہ اختیار کریں۔
تو اس طرح جو ہے ہمیں بیچ میں میڈیم اس میں ہمیں جو ہے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم